بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں اپنے پروگرام کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر جی ایم چودھری، جو کہ آپ میرے دوسرے چینل لیگل ہیلپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل ہماری جو سیاست ہے اور ہمارے جو ملکی معاملات ہیں ان میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اب میرے خیال میں وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کوئی فیصلہ کن مرحلہ بھی آ جائے گا، اور یہ تمام کے تمام ایشوز جو ہماری سیاست، جو ہماری معیشت، جو ہماری سماجی زندگی، جو ہماری اقتصادی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں، وہ ایک فیصلہ کن سٹیج پر آ جائیں گے اور ان پر فیصلے ہو جائیں گے۔ آج جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، دو ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی ایف آئی آر درج ہو گئی پولیس کی مدیت میں، اور ایک یہ کہ آج ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پر ایک خط جو ہے، جو کہ عمران خان نے صدر پاکستان کو لکھا ہے، وہ زیر گردش ہے۔ تو میں اس کے متعلق سب سے پہلے بات کروں گا کہ اس خط میں کیا ہے۔ یقیناً یہ خط جو ہے یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ خط ہے، بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کچھ اداروں کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ وہ چارج شیٹ اس سینس میں کہ یہ صرف ایک خط نہیں ہے، اس میں باقاعدہ طور پر ایک انکوائری کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو بھی سرکاری افسران، جو بھی گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے افسران اپنی پاور سے تجاوز کیے ہوئے ہیں یا ان نے کیا ہے یا کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے، انکوائری کی جائے اور ایکشن بھی لیا جائے۔ بہرحال اس خط میں عام لوگوں کے نزدیک یہ ایک بالکل سادہ خط ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آئینی، سیاسی اور قانونی تاریخ ہے اس میں یہ خط ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوگا۔ میں اس خط کے جو کانٹینٹس ہیں ابھی آج ان پہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ اس خط میں ہے کیا۔ یہ جی تقریباً 1.25 پیج کا خط ہے، اور اس 1.25 پیج کے خط میں عمران خان صاحب جو ہیں، یہ خط کی جو میرے پاس ٹیکسٹ اویلیبل ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ اس خط میں جناب عمران خان صاحب نے بحیثیت سابق وزیر اعظم 13 قسم کی آئینی اور قانونی جو irregularities ہیں، یعنی کہ قانون کی وائلیشنز ہیں، قانون کی جو خلاف ورزیاں ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان نے صدر پاکستان سے 3 مطالبات کیے ہیں۔ وہ کیا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں۔ اس میں جناب عمران خان صاحب نے صدر پاکستان کو یہ خط جو ہے ان کو یہ اپرائز کرنے کے لیے کہ ان کی ڈیوٹیز، آئین کا جو آرٹیکل 243(2) ہے، جس کے مطابق صدر پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ کیا وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور پھر یہ بتایا ہے کہ انہیں ان سے کیا مطالبات کیے گئے۔ جناب اس میں جو سب سے پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت بڑی سیریس قسم کی رانگ ڈوئنگس ہو رہی ہیں، جس میں جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو انڈرمائن کیا گیا ہے، یعنی کہ جو غلط ایکشنز ہیں ان سے ہماری جو قومی سلامتی جو ہے اس کو خطرے میں ڈالا گیا۔ نمبر 2 پہ یہ کہا گیا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ مجھ پر فالس ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں، مجھے ہراساں کیا گیا ہے، مجھے اریسٹ کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، یا پھر کچھ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے ان پر غلط الزامات، ہراسمنٹ، یا ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، یا پھر کسٹوڈیل ٹارچر جو ہے وہ کیا ہے۔
نمبر 3 پہ یہ ہے جی کہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے مجھے ریپیٹڈلی یعنی کہ بار بار قتل کی، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے کہ 3 لوگ جن میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ڈی جی سی آئی ایس آئی میجر جنرل فیصل جو ہے، ان تینوں نے مل کر میرے خلاف مجھے قتل کرنے کا ایک پلاٹ جو ہے، سازش تیار کی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کیا گیا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے اس کا بریچ ہوا ہے، کیونکہ جو پرائم منسٹر جو ہے اس کی جو چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ جو گفتگو تھی اس کو میڈیا میں لیک کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی جو سیکیور ٹیلی فون لائن ہے، جس پر پرائم منسٹر انتہائی امپورٹنٹ قسم کی باتیں کرتے ہیں مختلف فنکشنریز کے ساتھ، اس کو وائر ٹیپ یعنی کہ اس کی ٹیپنگ کی گئی ہے، اس کی ریکارڈنگ کی گئی ہے۔ دین یہ کہا ہے کہ جو سائفر کا ایشو تھا جو کہ پاکستان کے ایمبیسڈر نے واشنگٹن سے بھجوائی تھی، اس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس کیا گیا اور نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے اس نے ڈیمارچی کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو بعد میں موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس نے بھی اس کی تائید کی، لیکن اس جو ایک پریس کانفرنس ہے اس میں کنٹراڈکٹ کیا گیا کہ وہ ایسے نہیں تھی، وہ ایک معمولی مس کنڈکٹ تھا۔ پھر جناب 8واں الزام یہ ہے کہ یہ جو 27 اکتوبر 22 کو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اس میں یہ جو بریچ آف نیشنل سیکیورٹی تھا جو کہ سائفر کی روشنی میں تھا، اس میں اس کو ایک معمولی مس کنڈکٹ کے ضمن میں لایا گیا، یعنی کہ اسے نیشنل سیکیورٹی کے بریچ سے ہٹایا گیا۔ دین نمبر 9 پہ ہے کہ 2 ملٹری جو بیوروکریٹس ہیں وہ کس طریقے سے جو ایک نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹنگ ایک فیصلہ ہے اس کو کنٹراڈکٹ کر سکتے ہیں یا ایک فالس نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین 10واں اس میں جناب الزام یہ ہے کہ پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی یعنی کہ آئی ایس آئی ہے، اس کا ہیڈ کس طریقے سے ایک پریس کانفرنس کر سکتا ہے۔ دین جی اس میں 11واں الزام یہ ہے کہ جو 2 ہمارے ملٹری بیوروکریٹس ہیں یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے کس اتھارٹی کے تحت ملک کے جو ہائیلی پولیٹیکل ایشوز ہیں ان پر بات کی ہے جو کہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس پر اس کے لیڈر پر مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ جناب 12واں الزام یہ ہے کہ جو ہمارا پاکستان آرمڈ فورسز کا ادارہ آئی ایس پی آر ہے، اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ طے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا صرف اور صرف مینڈیٹ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی یا ڈیفنس یا آرمڈ فورسز سے متعلق ہونا چاہیے۔ اسے جو جنرل معاملات ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جناب اس میں جو 13واں ایلیگیشن لگایا گیا ہے کہ بڑا میسیو ابیوز کیا جا رہا ہے، ہمارے جو اسٹیٹ ادارے ہیں، اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں ان کے اندر کچھ روگ ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ لوگوں کو کسٹوڈیل ٹارچر بھی کر رہے ہیں، ابڈکشنز بھی کر رہے ہیں اور اس قسم کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ ان 13 الزامات کے بعد جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے صدر پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ اپنا جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے
یا کوئی ادارہ جو ہے وہ قانون اور آئین سے بالا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3 پہ یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ فوری طور پر یہ جو قانون اور آئین کا وائلیشن ہے، ابیوز ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے خط کے آخر میں صدر پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ وہ ایک انکوائری کروائیں یا انکوائری کریں، اور اس کے بعد جو لوگ بھی یہ جو الزامات ہیں ان کے مرتکب ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں جناب یہ 13 الزامات ہیں اس خط میں، پھر اس میں 3 ڈیمانڈز کی گئیں، اور جو سب سے بڑی ڈیمانڈ کی گئی وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہے ان الزامات کی تحقیقات کرائیں اور جو شخص بھی ذمہ دار ہیں ان کو سزا دیں۔ یقیناً یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ آج تک یہ باتیں سینہ بسینہ اس قسم کی باتیں یا پھر پریس کانفرنسز یا سٹیٹمنٹس کی صورت میں کی جاتی ہیں، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاکستان کے کسی فارمر پرائم منسٹر نے ان رائٹنگ جو ہے ہمارے جو مختلف ادارے ہیں ان کی کارکردگی پر انگلی اٹھائی ہے۔ اب یقیناً یہ چونکہ ایک باقاعدہ انکوائری کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے، یہ اب ہماری جو پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے اس کا پارٹ بن چکا ہے، اور یقیناً آنے والی گورنمنٹس جو ہیں اس کو نظر انداز نہیں کر سکیں گی۔ بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے۔ یہ کچھ اداروں کے جو ان نے رول کے متعلق پیرامیٹر ڈیفائن کرنے کی بات کی ہے، وہ بھی یقیناً اب ایک سیریس مسئلے کے طور پر دیکھا جائے گا، اور ہر ادارہ جو ہے اس کے پیرامیٹر ڈیفائن ہونے چاہیے۔ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ڈسکریشن بہت زیادہ ہے، اور اکثر اس ڈسکریشن کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے جو بہت سارے آسپیکٹس ہیں ان پر قانون سازی کی ضرورت ہے، تاکہ ہر سول سرونٹ یا ہر پبلک سرونٹ جو ہے اس کا مینڈیٹ کلیئرلی لکھی ہوئی صورت میں موجود ہو، اور کوئی شخص اس سے تجاوز نہ کر سکے۔ اگر وہ تجاوز کرے تو پھر اس کو قانون کے مطابق سزا ملے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ میرے جو تجزیے ہیں وہ ملتے رہیں۔